عدلیہ کے آگے جھکنا پڑے گا. 3 سے 8 دن کے اندر اندر ان کو لمبا ڈال دے گا. عدالتی نظام اور آئین اور قانون کی فتح ہوگی. 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں چل سکتے. اور اگر سراج الحق کے پیچھے واقعی حقیقی قوت موجود ہے تو پھر تو اس میں کوئی جان ہو سکتی ہے. پھر تو سارے جنرل الیکشن ایک ہو سکتے ہیں. 2 دن آگے کیا اور 2 دن پیچھے کیا. لیکن بیسیکلی یہ لنگڑے لولی اسمبلی، یہ مردار قسم کی اسمبلی، یہ عدلیہ سے ٹکر لے گی. 7 دن میں 10 میٹنگز بلائی ہیں. یہ بزنس مین جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں یہ بڑے کرک ہوتے ہیں، اور یہ ڈال رہے ہیں کہ اسمبلی پہ چلا گیا 85 رکنی کیبنٹ، اور یہ اسمبلی میں 5 بندے بھی نہیں بیٹھے ہوتے. یہ عدلیہ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں. عدلیہ بڑی دور اندیشی سے، صلح صفائی سے، دانش مندی سے اور قومی ذمہ داری سے سارے مسئلوں سے نبٹ رہی ہے. انشاءاللہ 3 سے 8 دنوں کے اندر اندر ان کے منہ پہ ایسی چپٹ پڑے گی کہ ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے، پیسے بھی ملیں گے، سیکیورٹی بھی ملے گی اور الیکشن بھی ہوں گے. آپ نے کہا کہ یہ عدلیہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، لیکن فی الحال صورتحال جو عدلیہ میں سپریم کورٹ میں بطور ادارہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی تقسیم ہے، کیونکہ یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے. کچھ جج صاحبان جو بینچ کا پہلے حصہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ 4-3 ہے، یہ تو 3-2 ہے ہی نہیں. تو اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اس سچویشن یہ سن کے میرا کان پک چکا ہے. یہ سن کے میرے کان پک گئے ہیں کہ یہ 2-3 ہے، 3-4 ہے، 4-5 ہے، 8 کا ایک انہوں نے بار بٹھایا. 9 کے ججز کا 15 میں سے انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. اور یہ پرانی بات ہو گئی ہے. نئی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسے بھی دینے ہیں، انہوں نے الیکشن بھی کرانے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں پیسے ہے ہی نہیں نا شیخ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ پیسے ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دیں گے بھی نہیں. پیسے اتنے ہیں، پیسے اتنے ہیں. پیسے کون کہتا ہے پیسے نہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسے ہیں، پیسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت جو ہے ہمیں اس کی اجازت دے. پیسے ہم نے اس پہ مختص کر دی ہیں. مختص میرا خیال ہے ذرا مشکل لفظ ہے کہ پیسوں کو ہم نے رکھ دیا کہ یہ 21 ارب روپے ہیں، لیکن اس کے لیے فنانس منسٹری کی اجازت چاہیے. فنانس منسٹر بھاگا ہوا ہے، لاپتہ ہے، ادھر سے پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے. ان کے وزیروں کا بھی یہ حال ہے. لا منسٹر کے بیان دیکھ لیں اور انٹیریئر منسٹر کے بیان دیکھ لیں. آپ بیل مجھ کو مار کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ ایک ایسا عدلیہ ایک ایسے فارمولے پہ ہے کہ عدلیہ کا کام الیکشن کروانا ہے، قانون کی علم برداری ہے، اور عدلیہ آئین کے متحد ہے. اور آئین جو ہے وہ سارے پاکستان کے اداروں کو عدلیہ کے متحد قرار دیتا ہے. آپ دیکھیں گے پیسے بھی ملیں گے اور الیکشن بھی ہوگا. جب سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ آپ براہ راست اب فنڈز ایشو کر دیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیسے مختص ہو چکے ہیں، اور یہ بات کلیئر ہوگی کہ پیسے تو ہیں. اگر نہ ہوتے تو اسٹیٹ بینک یہ نہ کہتا کہ ہم نے اکاؤنٹ میں مختص کر دی ہیں، اور لیکن جاری ہم نہیں کر سکتے، وہ حکومت نے کرنے ہیں. لیکن اس کے بیچ میں بھی یہ حکومت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور ان کا کانفیڈنس اس وقت تو بہت ہائی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے ٹکر نہیں لے سکتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ مانیں گے نہیں. آپ کو لگتا ہے ذہنی طور پہ یہ تیار ہیں کہ اگر نااہلی کی طرف بھی بات جاتی ہے موجودہ وزیر اعظم کی تو چلی جائے، لیکن فنڈز ایشو نہیں ہونے دینے، الیکشنز نہیں ہونے دینے؟ دیکھیں، میں نہیں کہتا ذہنی طور پر یہ معاف ہیں. میں نے آصف زرداری کو کل پرسوں سنا، حالانکہ میں شکل دیکھ کر اس کی چینل بدل دیتا ہوں. اس نے کہا کہ جب یہ نااہل ہو جائے گا، اگر یہ نااہل ہوگا تو اگلا پرائم منسٹر سندھ سے آئے گا. ہر آدمی اپنی جگاڑ لگائے بیٹھا ہے. ایک فضل الرحمان صرف اس وقت رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس نے تلا کو لگا دیا ہے حج امور پہ، اور باقی معاملات جو ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عدلیہ جیتے گی. مجھے 1 انچ بھی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جیتنی جا رہی ہے. 3 سے 8 دن کے دوران آپ دیکھ لیں گے کہ عدلیہ شمشمے، دبدبے اور جوش، جرت اور ولولے اور تنتنے اور دبدبے کے ساتھ آئین اور قانون کی اس ملک میں پاسداری ہوگی اور آئین اور قانون جیتے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ جیتنے جا رہی ہے، تو عدلیہ یہی کر سکتی ہے نا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دے، پرائم منسٹر کو بلا لے، وہ اگر حکم نہیں مانتے ہیں تو اور کیا عدلیہ کسی کو گولی مار سکتی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. آپ سوال تو پورا سن لیں، سوال تو پورا سن. شیخ صاحب سوال تو پورا سن لیں، میں آپ سے سوال پورا کر رہا ہوں. آپ بیچ میں، میرا یہ سوال ہی نہیں تھا جہاں پہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ عدلیہ کسی کو گولی مار سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی عدلیہ کرتی ہے، نائل بھی کر دیتی ہے شہباز شریف کو، وہ چلے بھی جاتے ہیں، نیا پرائم منسٹر ان کا آ جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں مانتے. یہ سوال ہے میرا آپ سے.
इलेक्शंस तो किसी सूरत हजूर वाला जी हजूर वाला हर सूरत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक, और मुल्क के हालात में सिर्फ पाकिस्तानी हालात शामिल नहीं है। ये 2 अरब और 1 अरब रुपए का मसला भी हल होना है, और सऊदी अरब का भी 2 अरब का मसला हल होना है। MBS की राय को भी शामिल हाल रखना है, और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। सारा खित्ता जो है, ईरान और सऊदीया एक हो गया, दुबई और ईरान एक हो गए हैं, लीबिया और ईरान और शाम और सीरिया और बहरैन एक होने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान कन टुटों की तरह यहाँ जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद, ये जीरे ब्लेड की सियासत ख़त्म होने जा रही है। इस मुल्क में इंशाअल्लाह बेहतरी के हालात पैदा होंगे और मुल्क जिम्मेदारी का सबूत देगा और मुल्क में इलेक्शन होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 साल के लिए कोई इंटरम सेटअप आ सकता है और PDM भी चाहती है कि आ जाए, वो भी ऑपोजिशन में चले जाए, पॉलिटिकल डैमेज उनका भी कोई रिकवर हो जाए और मईशत का नज़ला इंटरम सेटअप पे पड़ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है आपके ख्याल में? डरावने ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, डरावने ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं। 2 साल की बजाय 5 साल पर ले जाएं, इनकी वो ठुकाई होगी। इनके सारे नैब के केसेस अभी जिंदा हैं, एक केस भी मरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है। ओवरसीज पाकिस्तान की वोट का केस भी अभी फैसला तलब है। इनके जितने नैब के केस इन्होंने ख़त्म कराए हैं सब जिंदा हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब लोगों ने जेलों में जाना है। अब जब इन्होंने हुक्म अदूलियाँ करनी है तो वो सारे केसेस दोबारा जिंदा होना है, इन्होंने ट्रायल होना है, या इन्होंने जेल की कोठरियों में और या इन्होंने संगलाखों के पीछे होना है, या अवाम की अदालत में। इनका वोट कोई नहीं है, वोट इमरान खान का है और वो ये इलेक्शन जीतने जा रहा है। शेख साहब, आपकी जितनी भी गुफ्तगू है वो मैं उससे लग ये रहा है कि आपके जहन में ये बात है, आप ये एज्यूम कर चुके हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और अदलिया ही कराएगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार है और आप भी ये बात मानते हैं। और लास्ट टाइम आप जब मेरे शो में थे आपने कहा था कि आपकी राय ये है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए। तो कोई गुफ्तगू की तरफ बात जारी है? मेरे आज भी यही राय है, मेरी आज भी यही ख्वाहिश है। मेरी 1 साल से किसी वर्दी वाले से मुलाकात नहीं है, क्योंकि जो कुछ 16 दिनों में 3 घंटे मेरे साथ हुआ वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अंदर की मेरी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो। अदलिया ये फैसला नहीं देने जा रही कि इमरान खान को वोट दो या PDM को वोट दो। अदलिया ये कहने जा रही है कि असम्बलियाँ टूटने के बाद आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, आप भले जिसको वोट दो इलेक्शन कराओ, और फौज भी अदलिया के फैसलों की पाबंद है। शेख साहब, आपने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मुझे याद है, तो गिला है कोई अपने दोस्तों से, पुराने साथियों से जिनसे कोई बड़ा गिला नहीं। मैं किसी के, मैं रोना पिटना नहीं, मासी मुसीबतें नहीं बनना चाहता। हाँ। बेवकूफ़ लोग थे, कम अक्ल थे और नए नए चेहरे हैं। सो उन्होंने 3 घंटे मेरे साथ वो नहीं किया जिसका मैं मुस्तहिक था। बाकी मुझे किसी ने तंग नहीं किया, कोई मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन 3 घंटे मुझे बांध के रखा, मेरी आंखों को भी बांध के रखा, मेरे बाजुओं और मेरी लातों को भी बांध के रखा। और चाहिए उन्हें फ़ोन का पासवर्ड था, मैं वैसे ही दे देता। मेरा क्या वहाँ सियासत का इतना लंबा चौड़ा खेल तो नहीं है मेरा। तो ये तो वैसे बड़ी ज़्यादती है शेख साहब, ये बांध के रखना, आंखें बांधना, बाजू बांधना। मैं मतलब कि मैं खुद ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आपके स्टैचर के सियासतदान के साथ ऐसा हो सकता है। जब ये मामला शुरू हो रहा था और इमरान खान की हुकूमत गई थी और आप इमरान खान के साथ खड़े थे और डट के खड़े थे और आपने कहा था मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, जाहिर बात है आपके जहन में ये तो होगा कि रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन इस हद तक मामला जाएंगे ये सोचा था आपने? ये हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मेरे घर से डकैती होगी, पैसे उठाए जाएंगे और छुपे हुए मेरे फ़ोन भी, अभी तक 3 फ़ोन देने हैं उन्होंने, मेरी जेबों से पैसे निकाले जाएंगे और गाड़ियां मेरी मिलेंगी थाना आपारा से, असला मेरा मिलेगा अल्लाह मरी से, और अल्लाह आपका भला करे कपड़े मेरे मिलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया से। एक बंदा था शेख रशीद जिसकी चीज़ें 4 जगह पे बरामद हुई। इसका मतलब है 4 जगहों से लोगों ने हमला आवर हुए रात को मेरे घर में। शेख साहब, पिछले दिनों एक सहाफ़ी है, उनका नाम शायद मितला है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी। उन्होंने कहा जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई है, गो के बाजवा साहब ने बाद में इस चीज़ को डिनाई किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी में ये कहा कि जी पाकिस्तान में 3 झूठे हैं और उसमें आपका नाम बकौल उस सहाफ़ी के
باجوہ صاحب نے لیا. آپ کو لگتا ہے باجوہ صاحب نے ایسا کچھ کہا ہوگا؟ جب سے میری ماں مری ہے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور بڑی غلطی کی. میں بڑا نادم ہوں اس بات پہ کیونکہ یہ جھوٹ کا معاشرہ ہے. اور باجوہ صاحب سے میری کوئی لمبی سیاست نہیں تھی. کرونا کے دنوں میں انہوں نے مجھ پہ نیکی کی اور فون کر کے مجھے ملٹری ہاسپٹل میں داخل کیا کیونکہ میرے دونوں لینسز جو ہیں 60% جواب دے گئے تھے دونوں دفعہ. اور یہ ایک نیکی ہے جس کا اجر ان کو خدا دے سکتا ہے. باقی میرا باجوہ سے نہ کوئی رابطہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. ایز اے آرمی چیف اور ایز اے انٹیریئر منسٹر جو میٹنگز ہوتی رہی اس میں بیٹھتا رہا. اور جو بیان آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے. میرا تو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ صلح. شیخ صاحب اب انتخابات ہوتے ہیں لیٹ سپوز اور پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے، تو یہ جو پی ڈی ایم کا خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ شخص اب ریاست کے بکھیے ادھیڑے گا اور اپنے مخالفین کو زندہ دیوار میں گڑوا دے گا. آپ کے خیال میں ایسا کرے گا عمران خان؟ بہت مشکل سوال ہے تو وہ ضدی آدمی، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن اسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اور آپ خان صاحب سے جتنی دفعہ ملے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کی سب سے زیادہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہے جو نہیں بھولتی ہے، یا کوئی اور بات ایسی؟ میرا خیال ہے جو ان کے گھر پہ حملہ ہوا، جو ان کی مسز اکیلی گھر میں تھی، ان کو اس چیز کا زیادہ. باقی 140 کیسز میں آپ نے جو قدم بھی ایک سال میں ان بے وقوفوں نے اٹھائے ہیں وہ عمران خان کے فائدے میں گئے ہیں. اور روزے کے اس پہر میں آنیسٹلی سپیکنگ کہ عمران خان کو مضبوط اور مقبول بنانے میں اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہے. وہ مقبول پہلے ہی تھا، مضبوط پہلے ہی تھا، اس کو 100 سے ضرب لگا دی ان 85 کی کابینہ جو پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں، ننگے ٹلنگے اور جیرے بلیڈ ٹائپ کے لوڈ جن کی. اور آپ اندازہ کریں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہے، ہمارا بگوڑا لوٹا، کنگ آف دی لوٹا. تو کیا ہونا ہے اس ملک میں؟ عمران خان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں اپوزیشن کا تاریخی کردار ہے، ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ کوئی صاحب. مقابلہ نہیں ہے اس دفعہ الیکشنوں میں. صحیح. شیخ صاحب ایک ذرائع کی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پنجاب کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، پنجاب کے لیے ایم پی کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور پنجاب میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پرویز الہی اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہے چیف منسٹر؟ پرویز اور شجاعت میرے بھائی ہیں دونوں. میں ملنے ہی نہیں گیا، 1 سال ہو گیا، کیونکہ آمنے سامنے دونوں کمرہ ہے. میں پرویز کی طرف جاؤں گا تو یہ ایک چھوٹا سا اتنا سا ذہن ہے، ادھر شجاعت بیٹھا ہوگا، میں اس سے سلام دعا کیسے نہیں کروں گا؟ میں پنجاب اور صوبوں کی سیاست ہی نہیں کرتا. میں تو کشمیر میں پھنس گیا تھا، میرا ایک ممبر سلپ ہو گیا تھا، ایک ہی ممبر مانگا عمران خان سے، جاوید بٹ صاحب شکر ہے وہ واپس آ گئے ہیں کہ کچھ حوصلہ ہوا ہے. ساری رات میں صبح 5 بجے سحری کے بعد بھی میں جاگتا رہا ہوں. صحیح ہے. چلیں آپ اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتے، آپ کا استحقاق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کے خیال میں ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ نواز شریف وہاں سے سیدھا واپس ہوں گے لندن، سیدھی ڈائریکٹ فلائٹ لیں گے ایمریٹس کی. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ 2 تاریخ کو. بزدل آدمی ہے اور کیا وجہ ہے؟ ابھی تو بھائی اب کی بھائی حکومت. پرائم منسٹر کی بجائے اور کیا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنے گا تو پھر آئے گا وہ. تو آپ مجھے بتائیں 85 رکنی کیبنٹ اس کی ہے، وزیر خزانہ اس کا ہے، لیڈر آف اپوزیشن سو کال جیسی بھی ہے، مریم بھی آدھی لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی ہے. اس کے باوجود جو سعودی عرب معافی نامے مانگ کر گئے، یہاں فوج سے گٹ مٹ کر کے گئے، فوج سے انڈرسٹینڈنگ بنا کے گئے، وہ اب نہیں آ رہے. تو کوئی میں 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ یہاں سے لکھوں، مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا، میرے تقیدے اور ہیں کہ یہاں سے لکھوں آ جا تنو اکھیاں ڈیگ دیاں، تینوں کچھ نہیں کیا جائے گا بھولے آوے. سنا یہ ہے شیخ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے نائل کرو پھر آؤں گا، اور اس کے اوپر حکومت کام بھی کر رہی. سر جی اللہ کے کام اللہ کو پتہ ہے، نائل ہونے سے عمران خان کی سیاست نہیں ختم ہو سکتی. یہ یاد رکھیں، عمران خان کا ٹکٹ اور زیادہ بلیک ہوگا.
ڈبل قیمت. دیکھیں میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں احتشام صاحب, آپ سے اسی لیے میں دور رہتا ہوں آپ کے انٹرویو سے. آپ باتیں ایسی بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نائل ہو کے کو قیامت آ جائے گی جی, عمران خان کا ٹکٹ اور اس کی پرائس ہائی ہو جائے گی. اتنے بے وقوف ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, اللہ ان کو ہدایت دے. آگے ہی عمران خان نہیں سنبھالا جا رہا, آگے ہی عمران خان 13 پارٹیوں کو اور سارے اداروں کے بس سے باہر ہوا ہے. اور اگر اس کو نائل قرار دے گے تو وہ چین سے بیٹھے گا گھر میں, وہ تمہیں بے چین کر دے گا, وہ سارے ملک کو کال دے گا, اور ایسی کال دے گا کہ دم مست کلندر ہو جائے گی. اور اگر عمران خان نہ اگر ہوتے ہیں, ایک مفروضہ ہی ہے نا شیخ صاحب, تو کیا الیکشنز ہوں گے؟ زور دیتے ہیں آپ. نہیں میں نہیں چاہتا, میں خبر تو نہیں بنا سکتا. نہیں سر, میری خواہش کا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب تیسری مرتبہ ایک سوال کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. میں کہتا ہوں وہ نہیں ہوگا نائل. اچھا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوتے ہیں اتنا ٹچی. دیکھیں آپ تیسری مرتبہ ایک سوال کر رہے ہیں. نہیں وہ سوال نہیں کر رہا نا شیخ صاحب, کہ وہ نائل ہو جاتا. اگلا سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا پی ٹی آئی الیکشنز میں جائے گی, یا الیکشنز ڈیمانڈ کرے گی ایسی جیسے ابھی ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ بھئی سوال تو وہی ہے نا, کان سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو. پی ٹی آئی الیکشن پی ٹی آئی کا ہے, جیتنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا, ہارنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا. اتنے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پاس. میں عمرے پہ ویسے ہی 27ویں کو جاتا ہوں. جب راولپنڈی کی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو رہا تھا میں عمرے پہ چلا گیا. میں 19-20 بندوں کو کیسے ناراض کروں ایک حلقے میں. اور جب میں آیا, آتے سار خان نے یہی سوال کیا کہ بھئی پنڈی کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی جس کو جی کرتا ہے ٹکٹ دو, کیونکہ ووٹ بینک آپ کا ہے. زندگی میں کی سر سیاست نہیں کرتے. زندگی میں شیخ صاحب مختلف لیڈرز کے ساتھ آپ نے بڑا کلوزلی پولیٹکس کیا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک لیڈر جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو مزہ ہے سیاست کرنے کا, تو وہ کون ہے؟ آپ سب خفا ہو جائیں گے. وہ ایک آرمی ڈکٹیٹر تھا جس کے ساتھ میں دن رات ہوتا تھا. آپ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں, اچھا نہیں لگتا. میں نے لاتعداد لوگوں کے ساتھ کام کیا. خان صاحب بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے, بٹ ود می ہی واز ویری گریٹ. ہر رات میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بلیک چرچل ہبانا کا پیوں گا, اور جتنا عرصہ وہ رہا اتنے سال میں روز بلیک چرچل ہبانا کا پیتا تھا. اور وہ بیگم صاحبہ بھابھی جو ہیں, صبا بھابھی پینے نہیں دیتی تھی ان کو, پھر چوری سے میں جاتا تھا تو سوٹا شیئر کرتے تھے. صحیح, یعنی کہ ذاتی طور پہ آپ بہت کمفرٹیبل تھے مشرف صاحب کے ساتھ, اور ملک کے لیے آپ کے خیال میں وہ کیسے تھے؟ میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل مشرف کے ساتھ رہا ہر معاملے میں. اور ملک کے لیے کیسے تھے آپ کے خیال میں, کیسے ثابت ہوئے مشرف صاحب؟ بہت ٹھیک تھے, ٹھیک تھے. دیکھیں نا, میں اتنی بڑی بات آپ نے سوال پوچھا ہے, گو پی ٹی آئی عمران خان کو تو اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں مجھے نہیں آپ نے بڑی آنیسٹی سے جواب دیا ہے, اور آپ سے بہت سارے سوال اس حوالے سے کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب آپ کے فیورٹ تھے, تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو پریویل کرنا چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے, تو وہ تو مطلب کہ مارشل لا لگا کے آئے تھے, تو تب آئین کا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی نا. لیکن میں آپ کی آنیسٹی کو, کیا جو مارشل لا لگا کے آئے تھے, تو پھر اس سوال پہ ختم ہونے دیں. پاکستان میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو آرمی کے گیٹ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے نہ نکلا ہو. کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے. کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جن باجوہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید بہت کہتا ہے جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4. مجھے تو خود نہیں پتا کہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 کون سا ہے. آپ کو بھی کہا تھا؟ اس نے خود بھی مجھے کہا کہ شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کدھر ہے. میں نے کہا اب میں کبھی گیا ہی نہیں ادھر. کیانی کے بعد میں کبھی گیا ہی نہیں. گیٹ نمبر 4 سنا 9 بن گیا, کوئی کہہ رہا 7 بن گیا. یہ باجوہ نے خود مجھ سے 2 دفعہ کہا کہ وہ گیٹ نمبر 4 کیڑا ہے شیخ رشید. تو ہر آدمی تو میرے مطلب سوچنے کا اور جاننے کا اپنا انداز ہوتا ہے.